اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ فیروز فاطمہ، فاطمہ زہرا، ثانیہ زہرا، الحمدللہ آپ لوگ جی. بات چل رہی تھی ہماری تاریخ پیغمبر اسلام میں، کون سے درس پہ؟ 11ویں درس میں شروع ہوئی تھی. بتایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ان کی بعثت سے پہلے کیا تھا. تو پہلے تو واقعات، روایات اور اس وقت کی تاریخ سے بات ثابت کی کہ آپ عبادت تو انجام دیتے تھے جی. سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے لیے غار ہرا جانا، عبادتوں میں مشغول رہنا، خانہ کعبہ کا چکر لگانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب کیا تھا؟ یہ تو بات ثابت ہے کہ یہ بات تو ثابت ہے کہ آپ عبادتیں کیا کرتے تھے، نماز وغیرہ، اور یہاں تک کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، نماز بچپن میں پڑھا کرتے تھے. تو اس لیے تو طے ہے کہ آپ عبادتیں کرتے تھے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس کی کون سے دین کو مانتے تھے. اس کے اوپر انہوں نے یہاں پہ لکھا تھا، اس سلسلے میں چند احتمال ہیں. حضرت محمد کی بعثت سے پہلے بھی دیندار ہونے میں شک کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر اصل دینداری کے قبول کرنے کے بعد کہ آپ دیندار تھے تو بات مان لی، اس کے بعد یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر وہ کون سا دین ہے جس کے وہ پابند تھے، کون سے دین کے پابند تھے ہمارے نبی. سوال یہ ہے، اس کے بارے میں چند احتمال ہیں جی. ایک احتمال، پہلا احتمال کیا ہے؟ پہلا احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پیروی کر رہے تھے. یا تو آپ جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ والی جی جی جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ کے دین، کیونکہ اس وقت آسمانی ادیان میں، آسمانی جو دین تھے ان میں صرف یہی دو شریعتیں تھیں، جناب موسیٰ کی شریعت اور جناب، اور ان کا اتباع سب پر واجب تھا. اس شریعت کی پابندی سب پہ واجب تھی، لہٰذا پیغمبر کو بھی انہی دو دین میں سے کسی ایک کا پابند ہونا چاہیے. ظاہراً تو یہ ہے، ٹھیک ہے، ظاہراً تو یہ ہے. اور لیکن مذکورہ احتمال صحیح اور قابل قبول نہیں ہے. لیکن یہ احتمال قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسی صورت میں یا تو آپ یہودی تھے یا عیسائی ہوئے. بھائی اگر جناب موسیٰ کی شریعت میں مانتے تھے تو آپ یہودی ہوتے نعوذ باللہ، یا جناب عیسیٰ کی مانتے تو عیسائی. لہٰذا یہ قابل قبول نہیں. اور ان کے عبادی مراسم میں شریک ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان دونوں میں سے کسی کی شریعت مانتے تھے تو اس کا مطلب ان کے مراسم میں شریک ہوتے ہوں گے، چرچ وغیرہ جا کے، نہیں، اور ان سے معاشرت رکھتے تھے. تو یہ بات تاریخ میں ضرور پائی جاتی ہے اور یہودی یا عیسائی اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہ تاریخ میں ہے اور نہ ہی یہودیوں اور عیسائیوں نے ایسا کوئی دعویٰ کیا. یعنی آپ ان سے ملتے جلتے تو تھے، سب کچھ تھا، لیکن ان کا ایسا لیکن اگر ان کا دین بگڑ چکا تھا نا، اسی لیے تو وہ بالکل ہاں ظاہر جی. لہذا آپ احتمال ممکن ہے، احتمال ہی نہیں امکان. جب آپ کا دیندار ہونا تو تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ دیندار تھے، لیکن کون سا دین؟ تو ایک امکان یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آپ جناب عیسیٰ یا جناب موسیٰ کی دین کو مانتے ہو، لیکن یہ صحیح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو مانتے یا تو یہودی ہوتے یا. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت اور رسومات کے پابند تھے، لیکن ان دو دین کے علاوہ یہودیت اور نصرانیت کے علاوہ جیسے حج ہے، طواف کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، کوہ ہیرا میں جا کر عبادت میں مشغول ہونا، ان تمام چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آن حضرت بعثت سے پہلے نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی
چونکہ یہ چیزیں ان کے دین میں تو تھی نہیں جی، لہذا یہ احتمال، یہ امکان کہ آپ یہود جناب عیسیٰ یا جناب موسیٰ کی شریعت کے پابند تھے تو یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جناب ایسا ہے عیسیٰ کا دین تبدیل ہو چکا تھا نا، ایک دم جی انحراف ہو گئی تھی اس جی۔ کے اندر نا، دوسرا احتمال کیا ہے؟ ایک احتمال یہ ہے، ایک امکان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی شریعت کے پابند تھے، کہ جناب ابراہیم کی جو شریعت تھی، اس مطلب کی وضاحت میں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے حجاز میں خدا پرستی اور توحید کی بنیاد قائم کی تھی۔ یہ بات تو طے ہے کہ جناب ابراہیم نے حجاز میں وہاں پر، ٹھیک ہے، خدا پرستی اور توحید کی بنیاد قائم آپ ہی نے کی تھی، خانہ کعبہ بنایا تھا، جی اور آپ کی حنیفیہ نامی شریعت، آپ کی شریعت کا کیا نام تھا جناب موسیٰ کی؟ شریعت حنیفیہ، اس سرزمین کے لوگوں کے درمیان رائج تھی، کیونکہ آپ کا وہیں پہ بسے تھا، آپ کی نسل وہاں بسی تھی، وہی شریعت کے پابند تھے وہ لوگ، وہیں پہ وہ شریعت رائج تھی حنیفیہ۔ آپ کے فرزند حضرت اسماعیل نے بھی اسی شریعت کی وہاں پہ تبلیغ بھی کی تھی، جب جناب ابراہیم نے وہاں پر آ کے بسے، خانہ کعبہ بنایا، یہ کیا وہ کیا سب، تو وہیں پہ جناب اسماعیل نے شریعت کی تبلیغ کی، جناب ابراہیم کی شریعت کی پھیلایا، اور اس علاقے کے سارے عرب والوں نے جو حضرت اسماعیل کی نسل تھے بھئی جناب اسماعیل وہاں پہ کیا تھا؟ قرآن میں ہے نا، وادی و غیر ذی زرع، کہ جب آپ بے آب و گیا میدان میں جناب ہاجرہ جناب اسماعیل کو چھوڑ آئے تھے جی، تو وہاں کچھ نہیں تھا، پانی تک تو نہیں تھا، وہاں پانی تک تو تھا نہیں۔ آج جو ہم لوگ جو حج پہ جاتے ہیں، سعی کرتے ہیں، سعی یعنی کوہ صفا اور مروہ کے درمیان، کوہ صفا کوہ مروہ دو پہاڑ ہیں، ان کے بیچ میں 7 ادھر سے ادھر سعی کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ جناب ہاجرہ کی یاد ہی تو ہے، جناب ہاجرہ کی یاد میں، کہ جب جناب اسماعیل چھوٹے سے تھے، کچھ مہینے یا کچھ کے پیاس سے تڑپ رہے تھے، ایک ماں کا کلیجہ کتنا پریشان ہوتا ہے کہ جب ایک چھوٹا سا بچہ اور اس کے پاس پلانے تک کو پانی نہ ہو، تو کیا کیا آپ؟ کبھی بھی آپ بچے کو چھوڑ کے کبھی ادھر جا رہی ہیں، لیکن ڈر یہ ہے کہ زیادہ دور جاؤں تو بچوں کو درندے نہ کھا جائیں، تو پلٹ کے آ رہی ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، آپ بے چین تھیں۔ لیکن اسی وقت جناب اسماعیل کو جب زیادہ پیاس کی شدت ہوئی، آپ چھوٹے سے بچے تھے، ایڑیاں رکھ لی تو وہاں سے چشمہ پھوٹ اٹھا تھا، جو آج بھی وہاں موجود ہے، زمزم جی۔ لہذا وہی جناب ہاجرہ جو ادھر سے ادھر جا رہی تھی، اسی کی یاد میں آج سعی کی جاتی ہے، پہاڑوں کے بیچ میں دونوں کوہ صفا اور مروہ کے درمیان۔ لہذا وہیں پر جناب اسماعیل بڑے ہوئے، وہیں رہے، وہاں پر جناب اسماعیل ابراہیم نے مل کے خانہ کعبہ بنایا اور وہیں بس گئے، جہاں پر دور و دور تک پانی بھی نہیں تھا، وہاں صرف یہ ایک گھرانہ ماں بیٹوں کا، باپ کا، یہ بسا، وہی بستے بستے اولاد در اولاد بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اور یہ پورا یہ عرب والا علاقہ جو حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے، دادا ابراہیم کی شریعت کو قبول کیا انہوں نے، اور اس کا یہ بچاؤ کرتے تھے، دفاع کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کا دین مدتوں سرکاری حیثیت سے، یعنی سرکاری دین سمجھ لیجئے، جزیرت العرب، عرب میں کے لوگوں کے درمیان باقی رہا، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ دین حنیفیت کے عبادی جو پروگرام تھے اور ان کے احکام و قوانین دھیرے دھیرے وہ ختم ہوتے گئے، بدلتے گئے، سوائے خاص مراسم کے، بس خاص مراسم تو باقی رہ گئے، باقی سب چیزیں انہوں نے بدل کے ڈل رکھ دیں جی۔ خاص مراسم کیا تھے؟ جیسے حج وہ کرتے تھے، وہ لوگ حج کرتے تھے، کفار جو اسلام لانے سے پہلے وہ عرب والے کیا کرتے تھے؟ کعبہ تو تھا نا، بڑے بڑے شاعر شعر کہہ کے کعبے میں تو ٹانگتے تھے، حج کرنا، عرفات، مشعر میں قیام، مینا میں قربانی، رمی جمرات، ان شیطانوں کو پتھر مارنا، کعبے کا طواف، صفا و مروہ کے درمیان سعی، اور دوسرے کچھ اعمال باقی نہیں، ان کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا، بلکہ گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے عقیدوں میں شرک کا نفوذ ہو گیا تھا، مشرک ہوتے چلے گئے تھے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا تسلیم کیا کچھ لوگوں نے، اور اس طرح کی غلط بیانی سے اشخاص یا چیزوں کو خدا کا شریک قرار دیا اور ان کی پوجا کرنے لگے، اور ان تمام انحرافات اور کجروی ٹیڑھے پن کے باوجود اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟
حضرت ابراہیم کا پیرو تصور کرتے تھے کہ ہم تو ان کی شریعت والے ہیں. لہٰذا یہ ممکن ہے کہ آپ اس زمانے کیونکہ جناب اسماعیل کے خاندان تھا سب وہاں، لہٰذا وہ کیونکہ اور لوگوں نے شریعت ان کی بدلتے بدلتے بہت کچھ بدل دیا تھا، لیکن آپ کے باپ دادا نہیں تھے. جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب، جناب یہ سب پورا خاندان ایک ایسا تھا جنہوں نے اپنی جناب ابراہیم کو شریعت جو تھی اسی پہ عمل کرتا ہے، بدلی ہوئی پہ عمل نہیں کرتے تھے. باقی لوگ آہستہ آہستہ بدلتے چلے گئے. البتہ ان کے درمیان کچھ ایسے افراد بھی تھے جو موجودہ صورتحال سے ناراض تھے کہ اب جو انہوں نے کر دیا ہے حنیفیت، دین ابراہیم کو، شریعت ابراہیم کو انہوں نے اتنا انحراف کر دیا، اس بات سے ناراض تھے اور وہ احساس کر رہے تھے کہ دین ابراہیم کی حقیقت مٹ چکی ہے اور لوگ گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں. لہٰذا اس بات کی وہ کوشش کر رہے تھے کہ دین حنیفیت کے جو عبادی مراسم ہیں، پروگرام ہیں، وہ حاصل کیے جائیں اور اس کے احکام و قوانین کو خرافات سے پاک کر دیا جائے، جس کے کچھ نمونے تاریخ میں بھی ملتے ہیں. تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے. ابن ہشام لکھتے ہیں کہ قریش کے درمیان ایک عید تھی، عید جس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ لوگ بتوں کے ارد گرد، بت جو تھے ان کے ارد گرد اس عید کی رسم کو انجام دیتے تھے اور اسے حد درجہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے ان بتوں کو اور اس عید کو، اس لیے کہ اس کے لیے پھر وہ قربانی کرتے تھے اور ہر سال اس عید کی تکرار بھی کرتے تھے، ہر سال عید مناتے تھے والی. انہی میں سے 4 آدمی ایک گوشے میں الگ ہو کر، ایک کونے میں الگ ہو کر اس طرح کہہ رہے تھے، انہی میں کے 4 لوگ، ایسی کون سی عید ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے لوگوں سے پوشیدہ رکھیں، جو ہمارے عقیدے والے ہیں ہم ان سے کیوں پوشیدہ رکھیں. اور وہ 4 آدمی کون تھے؟ ورقہ بن نوفل، عبداللہ ابن جحش، عثمان بن حویرث اور زید ابن عمر. اور انہوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ تمہاری قوم کے پاس کوئی صحیح دین نہیں ہے، تم نے بگاڑ کر رکھ دیا. انہوں نے اپنے باپ ابراہیم کے دین کو غلط طریقوں سے اپنایا ہے، انہوں نے اپنے باپ دادا ابراہیم کی شریعت کو تم لوگوں نے غلط طریقے سے اپنا لیا ہے. جیسا کہ یہ لوگ پتھر کے ارد گرد طواف کرتے تھے. آخر یہ کیا ہے؟ یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ ہی دیکھتے ہیں، نہ نفع پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نقصان. اے عزیزو، اپنے لیے کوئی صحیح دین تلاش کرو کیونکہ تمہارے پاس صحیح دین اب نہیں ہے. پھر وہ لوگ ادھر ادھر شہروں میں پھیل گئے وہ چاروں، تاکہ جناب ابراہیم کے دین حنیف کی وہ تلاش کریں کہ یہ وہ دین نہیں ہے. وہی لکھتے ہیں پھر زید بن عمر نے کچھ دیر توقف کیا. کون لکھتے ہیں؟ یہی ابن ہشام. زید بن عمر نے کچھ دیر توقف کیا، کچھ دیر ٹھہرا وہ وہاں اور اپنے عزیزوں کے دین سے پھر گیا اپنے عزیزوں کے دین سے، لیکن یہود و نصارہ کے دین میں داخل نہیں ہوا. یعنی جو اب اس ٹائم دین ابراہیم کو انہوں نے مسخ کر کے نئی نئی چیزیں اس میں کر دی تھیں، بدعتیں، اس دین سے وہ پھر گیا کہ یہ میرے دادا ابراہیم کا دین نہیں ہے. اپنے دین سے پھرا تو، لیکن یہودی اور نصرانی نہیں ہوا. اور بت پرستی وغیرہ، جیسے مردار خوری، بت پرستی کرتے تھے وہ لوگ، مردار خوری، مردہ کھاتے تھے، خون آشامی، خون پیتے تھے اور ان حیوان کے گوشت سے اجتناب کیا اور ان حیوانوں کے جانوروں کو کھانا چھوڑ دیا جو ان بتوں پر قربان کیے جاتے تھے. اور اولاد کے قتل سے باز آئے یہ لوگ، یہی کون؟ عمر. اور کہا کہ میں صرف ابراہیم کے خدا کی عبادت کروں گا. زید بن عمر بولے اور عزیزوں کے دین پر تنقید کی. یہ وہاں رکے اور انہوں نے یہ کیا نہ دین سے تو پھرے یہ حالانکہ دین تھوڑا ہی تھا. جناب ابراہیم کا دین بدل کے رکھ دیا تھا ان لوگوں نے، بت کے چاروں طرف اور قربانی اور یہ لے اور وہ لے، تو ان سے پھر گیا. لیکن کہا کہ میرے داد ابراہیم کا دین نہیں ہے. لیکن یہودی نہیں ہوا، نصرانی نہیں ہوا، تو اب بلکہ ان کے جو اپنے ہی باپ یہ رشتہ دار یہاں پہ سب عزیز و اقارب غلط رسمیں ایجاد کر رہے تھے، انہی میں رہا، لیکن ان جیسی کام نہیں کی. جیسے یہ بت پرستی کرتے تھے اس نے نہیں کی، یہ مردار بھی کھا لیتے تھے اس نے کھانا نہیں کھایا، یہ خون پیتے تھے انہوں نے نہیں پیا، یہ وہ حیوان جو بتوں پر ذبح کرتے تھے، قربان کرتے تھے، اس نے وہ کھانے نہیں کھائے. اولاد کو قتل کر دیتے تھے، یہ نہیں کرتے. بعض احادیث سے استفادہ ہوتا ہے، بعض حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد بھی حضرت ابراہیم کے دین کے پابند اور پیروکار رہے ہیں. بس انہوں نے اپنی شریعت کو مسخ نہیں ہونے دیا، بدلنے نہیں دیا، جیسے پورے عرب والوں نے بدل کے رکھ دیا تھا. اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں، یہ ایک راوی ہیں، اسبغ ابن نباتہ،
امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ خدا کی قسم میرے آبا و اجداد یعنی ابو طالب، ہاشم، عبد مناف نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں. اس خاندان والوں نے کبھی یہ کام جو عرب والوں میں کیا تھا، گندگی کھانا، کچھ بھی کھانا، اولاد کو قتل کرنا، بیٹیوں کو قتل کرنا، یہ سب ایسا کوئی کام اپنی زندگی میں اس خاندان نے نہیں کیا. لہذا یہ والا کوئی کام مولا کائنات نے کیا کہا، میرے آبا و اجداد نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں. سوال ہوا پھر وہ کیسے عبادت کرتے تھے پھر آپ کے آبا و اجداد؟ فرمایا حضرت ابراہیم کے دین کے مطابق عمل کرتے اور کعبے کی رخ نماز پڑھتے تھے. سمجھ میں آیا؟ لہٰذا اس سے پتہ لگتا ہے کہ بعثت سے پہلے ہمارے نبی جناب ابراہیم اپنے جد کی شریعت حنیفیت پر عمل پیرا ہوتے تھے، اس کے مطابق عبادتیں انجام دیا کرتے تھے. مذکورہ بالا مطالب، جو اوپر جو مطالب ذکر ہوئے ہیں اس پر توجہ کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت سے پہلے حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہے. یکتا پرست تھے آپ، شرک و بت پرستی کے مخالف تھے، نماز پڑھی آپ نے، حج کے مناسک انجام دیے، حضرت ابراہیم کے عبادی رسومات پر عامل رہے، عمل کرتے رہے. گوشہ نشینی ہے جیسے غار حرا میں تنہائی میں جا کے بیٹھنا، ذکر خدا، عبادت کے دلدادہ تھے یعنی عاشق تھے، نیک اخلاق کے حامی تھے، برے اخلاق سے پرہیز کرتے تھے. ان امور کا پابند ہونا خود سب سے بڑا ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم کے دین کے پابند تھے. بعض روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد بعثت سے قبل مکارم الاخلاق کے عرفان، اچھے اخلاق کے عرفان کی بلندیوں پر یعنی بلندیوں پر ان کی پابندی کے سلسلے میں ہمیشہ الہی تائید کے حامل رہے. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں جس وقت حضرت محمد شیر سے بچائے گئے تو خداوند عالم نے ایک عظیم فرشتے کو حکم دیا کہ اس شب و روز حفاظت اور اچھے کردار نیک رفتار کی رہنمائی کرو انہیں. فرشتے آپ کے پاس تھے. علامہ مجلسی کی روایت ہے کہ بعض اصحاب نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت، یہ کون سی آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، اس آیت کی تفسیر دریافت کی کہ مولا اس آیت کی تفسیر کیا ہے. تو آپ نے فرمایا خداوند عالم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ محمد کے اعمال کی نگہبانی کریں اور دین کی تبلیغ میں ان کی مدد فرمائیں. یہ ہے اس کی تفسیر. لہذا عظیم ہیکل فرشتہ نبی کے دودھ چھوڑنے کے زمانے سے ہی، جب آپ کی دودھ چھڑائی ہوئی، دودھ پیتے تھے جب بچپن میں، جب اس کے بعد سے ان کی حفاظت کی اس نے ذمہ داری لی. ایک بڑا فرشتہ تھا تاکہ نیک کردار اور اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کرے اور تمام برائیوں سے آپ کو دور رکھے. یہ فرشتہ وہی ہے جو پیغمبر کے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے یہ کہا کرتا تھا، یہی کہتا تھا کیا، السلام علیکم یا محمد الرسول اللہ. اور پیغمبر گمان کرتے تھے کہ یہ پتھر اور زمین کا سلام، یہ سوچتے تھے، وہ سلام آتا تھا، آواز آتی تھی تو پیغمبر ہمارے کیا سوچتے تھے کہ پتھر اور زمین کا سلام ہے. لیکن جتنی جستجو کی کچھ معلوم نہ ہو سکا ایک سلام آتا کہاں سے ہے مجھے. یہ وہی فرشتہ تھا جو آپ کے ہر وقت ساتھ رہتا تھا. غور کیجئے اور جواب دیجئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے دیندار ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ان کے دیندار ہونے کی دلیل بعثت سے پہلے یہ ہے کہ آپ سال میں ایک مرتبہ غار حرا میں 1 مہینے کے لیے جاتے تھے، دعائیں مناجات کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ. یہ سب چیزیں تاریخ میں ملتی ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ دیندار تھے. آیا کیا موسیٰ اور عیسیٰ کے دین کی پیرو تھے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جناب موسیٰ کی دین کے پابند ہوتے تو آپ یہودی ہوتے، اور اگر جناب عیسیٰ کی پیرو ہوتے تو آپ عیسائی ہوتے، اور ان کے مراسم، ان کی چیزوں میں سب میں شریک ہوتے، سب وہی انجام دیتے. جبکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ ان جیسا ایسا کچھ نہیں کرتے تھے، آپ وہ کرتے تھے جو الگ تھا ان سے. پھر کس دین کے تابع تھے آپ؟ دین ابراہیم، دین حنیفیت. کیا نام ہے؟ دین حنیفیت. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ وہی
شریعت جو جناب ابراہیم لائے تھے، توحید پرستی، اخلاق، یہ سب اسی کے پابند تھے. اس کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا بھی ہے کہ خدا کی قسم ہمارے باپ دادا نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی. تو پوچھا پھر کیا کیا؟ کہا کہ اپنے جد جناب ابراہیم کی شریعت پہ عمل کی، اس کے اعتبار سے خدا کی عبادت کی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جی انیس فاطمہ، عارف حسن، فیروز فاطمہ، فاطمہ زہرا، لقمان، صبا فاطمہ، ثانیہ زہرا. ٹھیک.